میرا نام کلیم ہے. میرا سوال یہ تھا کیا دوسری دنیا سے لوگ بھی ہماری دنیا میں آتے ہیں؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلاں شخص جا رہا ہے جس کی کچھ شکل کچھ عجیب سی ہے، رات میں دکھا یا صبح میں دکھا، تو کچھ لوگ مجھ سے اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری دنیا سے لوگ بھی اس دنیا میں آ سکتے ہیں اور وہ ہماری دنیا میں رہتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ایلین کا کانسیپٹ ہمارے بھائی جو ہے نا یو ایف او جی جیسے کہتے ہیں جو انویزیبل جو ہوتے ہیں یا ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹیو کو لوگ ایلین کا نام دے لیتے ہیں. تو دراصل ان کے تصور میں ہے کہ کوئی دنیا سے یا دوسرے پلانٹ سے آ رہے ہیں یا اور بھی کچھ الگ دنیا سمجھتے. یاد رکھیے یہ جو زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ بیس ہے انسان کی. دوسرے جتنے بھی گیلیکسیز پائے جاتے ہیں، کیونکہ سائنسدان کے مطابق 100 بلین گیلیکسیز ہے، اس ایک گیلیکسی میں 200 بلین تارے ہیں ایک گیلیکسی. تو ہمارا جو گیلیکسی ہے اس کو ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں. اس گیلیکسی میں 45 مصنوعی سیارے جس کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں. پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ 9 پلانٹس ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ 8 ہے. بہرحال یہ تفصیلات بتانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنے بھی گیلیکسیز کا دعویٰ کر لیجئے، ان سب کو ایک ہی کائنات کہا جائے گا، دوسری دنیا نہیں کہا جائے گا، اور یہ دنیا کے اختتام پر پھر قیامت ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. تو انہی پلانٹس میں سے آنے والے جو بھی ہیں وہ مخلوقات، اس کو آپ نے یو ایف او نام دیا ہو یا پھر اس کو ایلین آپ نے نام دیا ہو، اصل میں لے دے کے بات پھر وہیں پر آتی ہے جن کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے نام دے رہا ہے. سورہ جن اگر اچھا پڑھ لیا جائے، جن کے بارے میں اچھی انفارمیشن جو ہم نے الگ الگ ایپیسوڈ میں اگر دی ہے، یہ انفارمیشن ہم کو غلط سارے نظریات سے ہم کو بچا کر واپس لائے گی. اب بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات ایسے عجیب صورتیں نظر آتی ہیں، تو وہ جن ہی ہیں، کیونکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے روپ بدلنے کا، دھارنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اختیار دیا، ایک صلاحیت دی ہے. اس کا وہ مس یوز کرتے ہیں. کیسے ڈراتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آدمی جا رہا ہے اندھیرے میں، اچانک ایسا لگتا ہے کہ درخت کے کسی قریب ایریے میں پیر ہیں اور اچانک جو ہے ان کو اپنے آپ کو لمبا کرنے کی چونکہ طاقت ہے، اتنا بڑا ایسا لگے گا آسمان میں کوئی منڈی اس کا چہرہ ہے. تو بولے اتنا بڑا آدمی کہاں ہے؟ وہ گھبرا کے بخار میں پڑ جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ ایسا بتائیں گے اپنے آپ کو کہ ان کے پیر پلٹے ہوئے، وہ کہیں گے ارے، جس کو چڑیل نام رکھ دیا گیا، چڑیل نام، پیر پلٹے ہوئے ہیں، اور چہرہ جو ہے اس طریقے سے بنائیں گے کہ ایک آدمی کو ڈرانا مقصد ہوتا ہے. اور ان کی سائیکالوجی ہے کہ جب وہ ڈرتے ہیں، اگر آپ ڈرنا شروع کر دیں گے تو وہ اور ڈریں گے. تو ہمارے لیے کیا سکھایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا گیا. یہاں تک کہ کہا گیا اگر گدھے کی آواز بھی سنتے ہو تو ہم کو کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا گیا. اور اگر ہم کو مرغے کی بانگ، تو کہا فرشتے کو دیکھ کر یہ مرغ کی جو بانگ سنتے اللہم انی اسألک من فضلک سکھایا گیا. گدھا جو رینگتا ہے، آواز نکالتا ہے، کہا وہ شیطان کو دیکھ کر نکالتا ہے. اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ گدھا تک بھی گھبرا جاتا ہے بعض اوقات، یا شیطان کو دیکھ کر گدھا بھی رینگنے لگتا ہے. ان کو جو صلاحیت ہے، طاقت ہے، اس کا یہ لوگ مس یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا صرف اللہ ہی کی مدد ساتھ میں ہو تو آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں. اسی لیے حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ کیا ہے؟ اس کے ادعیہ ہے، اس کے دعا ہے، اذکار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی دشمن سے بچتا اور اچانک قلعہ آ جائے تو خوش ہو کر وہ قلعے میں پناہ لے لیتا ہے. تو دعاؤں کا حال بھی یہی ہے کہ دعائیں اس کے لیے، مومن کے لیے قلعہ ہے. جب یہ قلعے میں آ جاتا ہے، لیکن قلعہ دشمن کے حملے کے وقت پر نہیں تیار کیا جاتا. حفظ ما تقدم، طوفان آنے سے پہلے بند باندھا جاتا ہے. طوفان آتے وقت پر کوئی بند اگر باندھے گا تو وہ کچا بند ہوگا جو اس کو بچا نہیں سکتا. ہم کو ہمیشہ اذکار کرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی قریب آتا بھی ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے اگر ہمارے پاس اذکار کی طاقت موجود ہے.